سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں۔ زمین میں تگ و دو کرنا، کون سی زمین میں تگ و دو کرنا؟ زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ نے لے رکھی ہو، اور خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ اللہ کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اللہ اپنے رسول بھیجتا تھا کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظام قائم ہو جو انسان، جانوروں، درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی اور بربادی میں۔ ایسا سسٹم جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، قطع نظر اس کے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رہزنی اور ڈکیتی کی حد تک ہو، یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے ہو، دراصل وہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ آزادی سے پہلے یہ ایسا ہی تھا جیسے تعزیرات ہند میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے بادشاہ کے خلاف لڑائی کا مجرم قرار دیا جاتا تھا، یعنی ویجنگ وار اگینسٹ دی کنگ، چاہے اس کی کارروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتی تھی، اور بادشاہ اس کی پہنچ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا تھا۔ اب جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائے، یعنی ایک سائڈ کا ہاتھ دوسری سائڈ کا پاؤں، او ینفوا من الارض، یا وہ جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ مختلف سزائیں شارٹلی بیان کر دی گئی ہیں تاکہ جج یا امام وقت یا لیڈر اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے۔ اصل مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامک سسٹم کو الٹنے کی کوشش کرنا بہت برا جرم ہے، اور اسے ان انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔